وہ لوگ جو اسلام کا لباس پہن کر مسلمانوں کے عقائد کے اوپر حملے کیے، تو جب اورنگزیب عالمگیر بادشاہ کی وفات ہوئی تو اس کے بعد جو اس کے جانشین آئے عیاشیوں میں لگ گئے، تو ان لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ سب سے پہلے مسلمانوں کے عقائد کے اوپر حملہ کیا گیا کہ جب ان کا عقیدہ ہی ختم ہو جائے گا پھر ان کو جو چاہے مرضی کرو، ان میں جرأت ہی نہیں رہے گی، یہ پھر غلامی اختیار کر لیں گے۔ اور پھر یہی حال ہوا کہ مسلمانوں کے عقیدوں کے اوپر حملہ ہوا اور وہ اس طرح کے مسلمان بن گئے، پھر ان کو بس غلامی ہی ان کا حصہ رہی، نصیب رہا۔ اپنے عقائد کی حفاظت نہ کر سکے، اپنے اسلام کی حفاظت نہ کر سکے، اپنے دین کی حفاظت نہ کر سکے، اور آج بھی یہی صورتحال ہے۔ اب دنیا داری کی بات ہوتی ہے تو ہر بندہ اس میں سختی آ جاتی ہے۔ دنیا کا کوئی معاملہ ہے، میری بات ہو، میرے گھر کی بات ہو، میرے معاملات کی بات ہو، میرے اندر بڑی سختی آ جاتی ہے۔ اور خاص کر نوجوان حضرات جنہوں نے اپنے جو ہے رہنما بنائے ہوئے ہیں، اپنے ہیرو اور آئیڈیل بنائے ہوئے ہیں، اور زمانے بھر کی ہر برائی ان میں شامل ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی ان کے سامنے حقیقت بیان کر دے تو یہاں تک کہ وہ گریبان پکڑنے تک آتے ہیں، ان کی آنکھوں میں خون اتر آتا ہے کہ تمہاری جرأت کیسے ہوئی کہ جس کو میں نے ہیرو بنایا ہوا تھا، رہنما بنایا ہوا تھا، جن کو میں نے اپنا لیڈر مانا ہوا ہے، تمہاری جرأت کیسے ہوئی کہ تم نے ان کے خلاف بات کی؟ حالانکہ میں پہلے کہہ رہا ہوں دنیا بھر کا ہر عیب ان میں موجود ہے، ہر گناہ ان میں پایا جاتا ہے، اس کے باوجود بھی اگر کوئی بندہ ان کے خلاف بات کرے تو یہ ان کی آنکھوں میں خون بھی اترتا ہے، یہ مرنے اور مارنے تک آ جاتے ہیں۔ لیکن وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے سامنے کہہ رہے ہیں، حضور آپ سا حسین و جمیل میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ میری آنکھ دیکھتی کیسے؟ کسی ماں نے تو ایسا دینا ہی نہیں۔ میرے حبیب نے یہ نہیں فرمایا کہ حسان تم کیا کہہ رہے ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھ سے زیادہ حسین نہ ہو؟ اللہ کی ساری مخلوق ہے، اللہ چاہے تو مجھ سے بھی زیادہ حسین پیدا کر لے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ایسا نہیں فرمایا۔ میں منافقوں کا حال بیان کر رہا ہوں جو اسلام کا لباس پہن کر جنہوں نے لوگوں کے عقیدوں کے اوپر حملے کیے کہ اگر رب چاہے تو کروڑوں محمد پیدا کر سکتا ہے، تو پھر حضور کا خاتم النبیین ہونا کہاں سے ثابت کرو گے؟ حضور سب سے اول آخر ہیں، سب سے ظاہر و حسین و جمیل ہیں، یہ کہاں سے ثابت ہوگا؟ انہی منافقوں کی وجہ سے مسلمانوں کے عقائد کے جو ہے وہ تباہ و برباد ہوئے، پھر غلامی جو ہے وہ مقدر بن گئی۔ انگریزوں نے سب سے پہلے یہ کہا کہ یہ کون سی ایسی طاقت ہے جو مسلمانوں کو زیر نہیں کر سکتی، ان کو مٹنے نہیں دیتی؟ ہم ہزاروں حربے استعمال کرتے ہیں، ہزاروں طاقتیں لگاتے ہیں، اس کے باوجود بھی یہ مسلمانوں کو مٹنے نہیں دیتی۔ پتہ کرو کہ وہ طاقت کون سی ہے، اس طاقت کو توڑا جائے۔ تو جب انہوں نے اپنے بندے اس کام پہ لگائے تو ایک ہی نتیجہ ملا کہ مسلمانوں کی جو طاقت ہے وہ طاقت ہے عشق مصطفیٰ، وہ طاقت ہے محبت مصطفیٰ، وہ طاقت ہے ایمان مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ، جذبہ مصطفیٰ، عشق رسول۔ یہ مسلمانوں کی ایسی طاقت ہے جو مسلمانوں کو مٹنے نہیں دیتی، ختم نہیں ہونے دیتی۔ تو انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے اس طاقت کو توڑو، پھر انہوں نے منافقوں کا انتخاب کیا اور انہوں نے آگے